رضوان، یہ جو معاملہ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کو شریعت میں مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک طرف کا ہوتا ہے، محنت دوسری طرف کی ہوتی ہے، نفع جو آپس میں طے کرے۔ نقصان کی صورت میں سارا کا سارا نقصان جو ہے وہ مال والے کا ہوتا ہے، جو محنت کرنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا آپ کی کیا صورت ہوئی ہے اس کو آپ کا ذرا تفصیل سے اگر بتائیں گے تو اس کا تفصیلی جواب ملے گا۔ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر تو آپ لوگوں نے ایک کام کیا، اس کام کے بعد جتنا نفع ہوا وہ نفع آپس میں تقسیم کیا، معاملہ ختم ہوا۔ پھر دوسرا معاملہ ہوا، پیسہ آیا، آپ نے کام کیا، نفع ہوا، وہ آپ نے ان کا نفع دیا، اپنا نفع اپنے جیب میں رکھا۔ تیسرا کام ہوا تو تیسرے کام میں نقصان ہوا، تو اب اس صورت میں آپ نقصان میں کسی طرح بھی شریک نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہے کہ وہ پہلا پیسہ آیا، آپ نے معاملہ کیا ایک، اس میں نفع ہوا، پھر دوسرا معاملہ آیا، اس میں آپ نے کام کیا، نفع ہوا، اور نفع ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا کہ تیسرا کام بھی کیا اور اس میں نقصان ہوا، تو اب شریعت آپ سے کہتی ہے کہ پہلے وہ جو انہوں نے پیسے دیے تھے بنیادی، مثلا 1 کروڑ روپے جو دیے تھے، پہلے اس 1 کروڑ روپے کو پورا کرو۔ یعنی آپ کو جو نفع 2 مرتبہ مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا، پہلے ان کے کروڑ روپے پورے کیے جائیں گے۔ اگر وہ آپ کے پیسے نفع سب ملا کے وہ پیسے پورے ہوتے ہیں تو آپ کو نفع نہیں ملے گا، ان کو بھی نفع نہیں ملے گا، پیسے پورے کر لو۔ لیکن اگر وہ پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے، پھر بھی آپ پر نقصان کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ کو نفع میں سے حصہ نہیں ملے گا۔